Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. I'm back with another episode of Irushka, a Russian mafia-based love story of Irha Daud and Alan Mustafa. اور جو ہے وعدے کے مطابق میں آ چکی ہوں فرائیڈے کی ایپیسوڈ لے کے ایپیسوڈ 5 چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. ارشکا ایپیسوڈ 5 سمرین شاہ. وہ الان کی کال کا انتظار کرتی رہی. وہ یہاں تک کہ کوئی پیغام جو حیا آنٹی براق اور امیرہ کے ہاتھوں کی بھی منتظر تھی آ جائے، لیکن نہیں. باقی صاحب آدھا کیک کا ڈبہ لے آئے تھے. اس کی ممی نے براق کو چند نوٹ کا لفافہ پکڑا دیا تھا جسے منع کرنے کے باوجود قبول کرنا پڑا کیونکہ رمشا ناراض ہو گئی تھی. مسز کاپو، اب آپ ناراض ہوں گی تو میرے خوبصورت چہرے کا نقشہ خراب ہو جائے گا. ویسے اگر کاپو رشیا سے کچھ تحفے لے آتے تو وہ میں خوشی خوشی قبول کرتا. چرچ کی بات کر رہا ہے مما. گرے شلوار قمیض میں ملبوس وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈال رہی تھی. وہ بھی نماز پڑھ کر آئی تھی ایلی کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرنے. اب گفٹ نہیں بیچ سکتی تھی تو اسے دعا کرنا ہی بہتر سمجھا. جب سے الان امریکہ چلا گیا تھا وہ نماز کی پابند ہو گئی تھی اور اس کی ہر نمازوں میں پاپا، ممی، حداد اور بختاور کی زندگی کے بعد الان کی زندگی کی بھی دعائیں شامل ہو گئی. ارہا کیا بدتمیزی ہے، ابھی نماز پڑھ کے آئی ہو. رمشا نے اسے آنکھیں دکھائی. رمشا آج بھی ویسی تھی، فریش، اسمارٹ اور ینگ. لیٹ 30s میں ہونے کے باوجود وہ ارہا کی بڑی بہن لگتی تھی. شفون کلر کے نفیس سے شلوار ٹراؤزر میں ملبوس وہ ڈھیلا سا سر پہ دوپٹہ کیے بہت باوقار لگ رہی تھی. سکندر بھات تو اب بھی اس کے روپ کے پیچھے پاگل تھا اور بار بار کم باہر نکلنے کی تجویز کرتا تھا. ایسے لوگوں کا الگ حساب ہوگا آنٹی. پہلی لڑکی دیکھی ہوگی جو نماز کے بعد دعا میں کرمنل بننے کی کر رہی ہوگی. براق رمشا کی دیے گئے اسنیکس اور جوس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ارہا کو چڑھا رہا تھا. ارہا نے دانت پیسے اور ماں کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی. ارہا کی شکل ہو بہو سکندر بھا کی طرح تھی، البتہ بال اس کی ماں پہ گئے تھے. گھنگریالے بال آدھے کیچر میں مقید ہونے کے باوجود گردن اور سامنے چہرے پہ اٹکیلیاں کر رہے تھے. براق تو تنگ کرتا تھا کہ داڑھی رکھ لے اور بال بھی کٹوا لے. سکندر بھا کی طرح بن جائے گی وہ کاپو. اتنی محنت وہ بیکار میں کر دی ہے. پھر بعد میں وہ ارہا کے لاتوں اور گھوسوں سے بچنے کے لیے بھی بھاگتا تھا. 24 سال کی عمر میں اپنی 24 ہڈیاں اور 24 دانت توڑ کر تحفے میں دے دوں گی. براق مصطفیٰ آئے بڑے نیک شریف. سب جانتی ہوں تمہارے کیا کرتوت ہے پاکستان میں. ارو، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، بھائی ہے تمہارا. رمشا نے ناگواری سے ٹوکا. لاہور بلا ممی، کوئی بھائی نہیں ہے میرا، دشمن ہے یہ، جانی دشمن. اور اگر پاپا کو پتہ چلا کہ ایک غیر شخص ہمارے گھر ہے تو آپ کو پتہ ہے نا وہ کیا کریں گے. ٹرامپل، مجھے بتا دینا چاہیے انہیں. بہت فری کر دیا اسے. ٹھیک ہے پھر ٹکٹ کینسل کرواتا ہوں اس کی. خام خواہ بیچارے آ رہا تھا کسی کو خوش کرنے جہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہے. اب خوشی سے خودکشی تو نہیں کرنے دوں گا اپنے ہم شکل کو. وہ آخر میں بڑبڑایا. ایرا ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہوئی. کیا مطلب؟ ایلی آ رہا ہے. دل کی دھڑکن کسی ڈرم کی طرح زور سے بجانے پہ بجنے لگا. رمشا کچھ کہنے لگی تو دوسری طرف ایلیکس آیا. اس کے ہاتھ میں رمشا کا فون تھا. میم، کاپو. اسے نظر جھکا لی جب رمشا نے اسے دیکھا. اوہ، یہ کچن میں چھوڑ آئی. سکندر کی کال اٹینڈ کرنی ہوگی. تم کھاؤ، یہ سب تمہارے لیے بنایا. اور ارو، نو بدتمیزی. اب نہیں کرے گی آنٹی. آپ بے فکر ہو کر کال کریں اپنے ہسبینڈ کو. ہو سکے تو میرا سلام بھی کہہ دیجیے گا. براق مزے سے صوفے پہ بیٹھ کر فرائز کی پلیٹ اٹھا چکا تھا. رمشا مسکرائی اور پھر چلی گئی تو ارا کھڑی ہوئی اور اس نے پلیٹ براق سے لی. باقی کے بچے بتا نہیں سکتے تھے پہلے کہ وہ آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے، کب کی فلائٹ ہے اور کتنے دنوں کے لیے. اسے کہنا سیدھا میرے گھر، بلکہ نہیں، میں پک کروں گی. میرا دوست ہے پر میں اس سے ناراض بھی ہوں. اسٹاپ، اتنا بولتی ہو بس نہیں چھوٹ رہی. اور کتنی دفعہ کہا ہے میرے بچے نہیں ہیں. کتنا ارمان ہے تمہیں پھپھو بننے کا. بنا دوں گا، فکر نہ کرو. بس اپنی سے الٹ لڑکی ڈھونڈ دو مجھے. الٹے ہاتھ کی دوں گی. تم پوائنٹ پہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بےتاب تھی جاننے کے لیے. سب اس کو ٹام بوائے کہا کرتے تھے، لیکن ایسے جذبات، ایسے روپ اور حلیے میں وہ پوری کی پوری دوشیزہ تھی. 9 عمری کی جوانی بھی اس پہ خوب آئی تھی. وہ حسین تھی بلا کی. آخر سکندر بھا کی بیٹی جو تھی. باپ میں اتنی کشش تھی تو بیٹی میں کیسے نہ ہوتی. اس لیے تو اسے بڑے ہوتے دیکھ کر سکندر بھا کا ڈر 7ویں آسمان میں پہنچ گیا تھا. وہ الگ بات ہے ارا کے رف ٹف نیچر نے اسے ذرا سی تسلی ہوئی تھی کہ کوئی اس کی بیٹی کو میلی اور دلچسپ نظروں سے نہیں دیکھے گا یا دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا.
پوائنٹ یہ ہے کہ آج میرا جنم دن ہے. ایک عظیم ترین شخص اس دنیا میں آیا. اس دنیا کو براق مصطفیٰ کی ضرورت تھی. اس دن کو جتنا خوشی سے سیلیبریٹ کیا جائے اتنا اچھا ہے. میں نہیں ہوں گا تو میرے ملک کے لوگ سکون سے نہیں سوئیں گے. مجھے سب کا کتنا خیال ہے کنفرم جنتی ہوں. براق نے اپنا کالر اکڑایا. ارہا نے آنکھیں گھمائی. خوش فہمی اور خود پسندی کا دوسرا نام ہی براق مصطفیٰ ہے. اپنی یہ دونوں چیزوں کے ساتھ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، یعنی شرافت سے کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ. بدتمیزی اور خود سری کا دوسرا نام ارہا داؤد ہے. اپنی یہ دونوں چیزوں کے ساتھ میرے اعلیٰ ترین دماغ کو چاٹنے اور کھانے کی تمنا نہ کرنا کہ ایلی بلاک کب آئے گا، یعنی صاف لفظوں میں علان مصطفیٰ کے بارے میں تمہیں کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کروں گا. چلتا ہوں. صدقہ بھی نکالنا ہے اپنا. کالی نظر لگ گئی ہوں گی. وہ چلا گیا تو ارہا وہی فرائز اٹھا کر کھانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت اپنے کمرے کی طرف بھاگی، مگر رمشا نے اسے روک لیا. کیا ہوا، چلا گیا براق؟ جی بھاڑ میں چلا گیا ممی. پاپا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پلیٹ پکڑے فرائز کھا رہی تھی. بری بات ہے ارہا داؤد، تم بار بار کیوں ایسی باتیں کرتی ہو کہ لوگ میری تربیت پہ انگلی اٹھائیں. رمشا سنجیدگی سے بولی. وہ اپنی دراز قد بیٹی کو دیکھ رہی تھی جس کا قد رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. رہ رہ کے ٹینشن ہو رہی تھی. اتنا لمبا ہونا بھی اچھا نہیں تھا، مگر اس کا دراز قد ہی اسے نمایاں کرتا تھا سب میں. ارہا نے جھک کر ماں کے گال چومے. اچھا سوری نہیں کرتی، لیکن وہ باقی بدتمیز مجھے غصہ بھی جان بوجھ کے دلاتا ہے. میں ایسے ویسے تو نہیں اپسیٹ ہوں. علان نے ایک بار بھی دوبارہ رپلائی نہیں کیا. رمشا تھوڑی نرم ہوئی. بزی ہے نا چندہ، آج اس کی پہلی سرجری تھی اسسٹنٹ کے طور پہ. کیا پتہ تھک کر سو گیا ہو، ورنہ وہ بات تو کرتا ہی ہے. نہیں ضرور ٹریٹ دینے گیا ہوگا اپنے سو کال دوستوں کو. وہ بڑبڑائی. اچھا ویسے مت کھاؤ، ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر لاؤ اور ایک اچھی سی گول روٹی پکاؤ اپنے لیے. ماں کی بھرپور کوشش تھی کہ ارہا پرفیکٹ پاکستانی لڑکی یعنی کہ دوسری گوپی بہو بن جائے، جبکہ ایسا تو ناممکن تھا. ارہا گول چکر دے سکتی ہے، گھول روٹی نہیں بنا سکتی. آپ نے پاپا کو پہلا نوالا میٹھے قورمے کا کھلایا تھا اور وہ آپ کے دیوانے ہو گئے تھے. مجھے کس خوشی میں گول روٹی بنانا سکھا رہی ہیں آپ؟ رمشا جذبز ہو گئی تھی. وہ تو جوانی کی حماقتیں تھیں جو سکندر اور بختیور بڑھ چڑھ کر اس کی بیٹی کو بتاتے تھے. اب وہی بیٹی کے پاس لاجواب کرنے کے ثبوت بھی موجود تھے. وہ تمہارے پاپا نے مجھے تنگ کیا تھا اس لیے. کیا کہتے ہیں پاپا؟ مس کر رہے ہوں گے مجھے. اس نے ٹاپک بدلا ورنہ ممی کے لیکچر شروع ہو جائیں گے. ممی ٹپیکل نہیں تھی، بہت زیادہ روشن خیال تھی، لیکن وہ دیسی بھی تھی اور ماں بھی. جب دیسی اور ماں لفظ ایک ساتھ جڑ جائے تو فطری طور پہ ایسی باتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں. رمشا اب جا کر زیادہ ارہا کو سمجھانے لگ گئی تھی کیونکہ اس کی عادتیں پختہ ہوتی جا رہی تھی جو اس کے باپ میں تھی. سکندر بھاؤ والا روپ پھر ٹھیک تھا، مگر ارو رشیا کے سکندر والا روپ زیادہ اپنا رہی تھی. یہ زیادہ تفکر والی بات تھی. باپ سے محبت تھی لیکن وہ باپ کا دوسرا عکس بھی بن رہی تھی اور وہ اپنے پاپا سے جنون کی حد تک متاثر تھی. منع کرنے کے باوجود رمشا اور سکندر اس معاملے میں بے بس تھے. آخر وہ ان کی اکلوتی لاڈلی اور ہونہار بیٹی تھی. رمشا کا اسی وقت میسج بز ہوا. اس نے چیک کیا تو ہنسی. کیا ہوا؟ رمشا نے فون دکھایا. ارہا بھی پڑھتے ہوئے ہنس پڑی. پھر اس نے جھک کر دوبارہ ماں کو گال پہ پیار کیا. 5 پپی ہو گئی. سکندر بھا کا میسج آیا تھا اور وہ کیا ہو سکتا تھا؟ ارہا کو منع کرو، تمہیں پیار نہ کرے. مجھے صرف حق ہے. حد ہو گئی. یہ ایک دن میں میری بیوی کو 4 بار پیار کر چکی ہے. ارو کو بتاؤ تو تم صرف میری ہو. بڑی نظریں رکھی ہیں انہوں نے. باقی پہ بھی کچھ نہیں کہا ہوگا انہوں نے. تم اور تمہارے پاپا کبھی بڑے نہیں ہوگے. پاپا 50 سال کے تو ہو چکے ہیں. آپ کو کتنے بڑے چاہیے وہ؟ ماشاءاللہ بولو. پتہ نہیں وہ کب اس کرسی سے ریٹائر ہوں گے. ہائے منہ کی بات چھین لی پیاری ممی. بس 18 کی ہونے دے مجھے، اس کے بعد بے فکری ہی بے فکری. اچھا میں باقی چیزیں لے آتی ہوں اور ہم کوئی گھر کا کھانا نہیں بنائیں گے اور کھائیں گے. آپ میرے ساتھ باہر چل رہی ہیں گرلز ڈیٹ پہ. پاپا کو جلس کریں گے. آئندہ رشیا اکیلے کبھی نہیں جائیں گے. وہ کھلکھلاتے ہوئے چل پڑی اور رمشا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چھوٹی سی جھونی با اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ان دونوں کو سنبھالنے کی بات کر رہی تھی. وہ وقت نہیں بھولتا کل کی بات لگتی ہے جب ارہا کو گود میں پہلی بار لیا تھا. سکندر دینے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. بقول اس کے ارہا نے آنے کے چکر میں رمشا کو بہت ساری تکلیفیں دی ہیں اور اب وہ چھوٹی سی عمر میں بڑوں بڑوں باتیں کرنے والی ارو سچ مچ کی بڑی ہو گئی ہے. آپ ٹھیک ڈرتے تھے سکندر، بیٹیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. وہ خود سے بولتے ہوئے کچن سے باہر آ گئی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ارو کو گھر کے کاموں میں اتنی دلچسپی نہیں ہے تو انہیں ہی ٹیبل سے چیزیں اٹھانی ہوں گی. ارہا نے فون چیک کیا. کوئی کال، کوئی میسج نہیں. مطلب اب تو حد ہی ہو گئی. ٹھیک ہے وہ نہیں آ سکی اور براق نے ضرور بڑھا چڑھا کر بھی کوئی بات کی ہوگی، مگر کیا وہ اپنے دوست کو نہیں جانتا تھا؟ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اس نے سوچا خود نہیں جا سکتی تھی لیکن تحفہ تو ضرور دے سکتی ہوں اسے. یہ کیوں نہیں سوچا میں نے؟ اس کا بینک کارڈ سکندر بھا نے اس کے اصرار پہ بنایا تھا
ورنہ ارو کبھی ماں کا تو کبھی باپ کا، اور تو اور جب جائی الیکس کے ساتھ نکلتی تھی پھر تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکندر بھائی ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دیتا تھا کہ ارہا کو دینے دلانے میں انہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور پھر اچانک ارہا آ گئی پچھلے سال باپ کے پاس اپنی سالگرہ کے دن۔ اپنا کارڈ کیوں ڈونا پرنسس؟ سکندر آئی پیڈ پکڑے کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا جب ارو کی ڈیمانڈ پہ وہ حیران ہوا۔ مجھے چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنے پیسے خود کمانے ہیں۔ اب سکندر بول ہی نہ سکا۔ میری ڈونا پرنسس عام نوکری کرے گی؟ ہرگز نہیں، ضرور پٹی اس ایلی بلا نے پڑھائی ہوگی۔ ہو نو، پاپا ہر وقت ایلی کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ میں لاتا ہوں یا تم؟ میں کارڈ بنا دیتا ہوں، لیکن یہ نوکری کی بات ہرگز نہ کرنا۔ ارہا کا منہ کھل گیا۔ آپ وومن رائٹس کی اونچی آواز تھے پاپا، آپ ایسی بات کریں گے؟ تو تم چاہتی ہو میں اپنی بیٹی کو دھکے دلاؤں، لوگوں کی باتیں سننے پہ مجبور کروں، ہر ایرا گیرا کوئی بھی میری بیٹی کو کس نظروں سے دیکھے اور عجیب عجیب جملے کہہ کر چلا جائے، بدلے میں وہ تھوڑی سی رقم کو محنت کہے، چاہے اندر سے ہرٹ و زخمی ہو؟ سوری، میں ایسا باپ نہیں ہوں، دنیا ظالم ہے۔ تو کیا بیٹا ہوتا تو اسے یہی کہتے؟ اور پاپا میں نے کاپو بھی بننا ہے۔ وہ اور بات ہے، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، میرا بچہ ہو۔ ارہا نے سینے پہ بازو لپیٹے۔ صرف 2 سال رہ گئے ہیں پاپا۔ کس چیز کے؟ سکندر نے نگاہ اٹھا کر اپنی اونچی لمبی بیٹی کو دیکھا۔ میرے لیگل ہونے میں، اور آپ کا کیا گیا وعدہ کرنے کا وقت بھی آنے والا ہے۔ سکندر بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے 9 سال کی عمر میں ارو سے وعدہ کیا تھا اور اسے لگا تھا جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اس کا انٹرسٹ بدل جائے گا، وہ بھی ہر وہی چیز پسند کرے گی جو لڑکیوں کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، مگر وہ غلط تھا، وہ ضدی تھی، بالکل اس پہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کارڈ بنا دوں گا، اب جاؤ ممی سے پوچھو کھانا کب لگ رہا ہے۔ تو نوکری کی اجازت؟ تم اپنی ممی اور حیا آنٹی کے کیفے میں کام کر سکتی ہو۔ حیا اور رمشا نے مل کر کیفے کھولا تھا۔ رمشا نے شیف کا کورس کیا تھا اور اس کے بعد کئی کورس کرتی رہی تھی تو وہ پیسٹری شیف بن گئی تھی۔ حیا جوانی میں کیفے بار ٹینڈر کی جاب کرتی تھی تو اس نے مصطفیٰ سے اصرار پہ آسٹریا میں سب سے بڑے کیفے کھول لیا تھا جس کا نام ریحا تھا۔ یہ 16 سال پرانا حلال کیفے تھا جو ٹاپ پہ جا رہا تھا۔ اوکے، کام تو کام ہوتا ہے۔ وہ آپی کے بچوں کی بھی بیبی سٹنگ کے پیسے لیتی تھی تو کبھی امیرہ کے فنکشن کی شاپنگ کروانے پہ حیا سے کچھ پیسے دے دیتی۔ رمشا کے منع کرنے کے باوجود ہر کام کے پیسے ارہا لیتی تھی۔ وہ جس آزاد ملک میں رہ رہی تھی وہاں خود مختاری سکھائی جاتی، رشتہ داری اور ہمدردی اپنی جگہ، محنت اور وقت کا صرف کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ پیسے وہ آرام سے بنا جھجک کے لے لیتی۔ کاپو بننے کے لیے پہلے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اپنی فوج بھی خریدنی تھی، پھر فوج خریدنے کے چکر میں نہ جانے کہاں عجیب احساسات آ گئے اور کہاں خیال الان مصطفیٰ کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے جنون اور عجیب احساس جس کا وہ کوئی نام نہیں دیتی تھی پھنس گئی تھی۔ مجھے فوراً اسے کچھ ڈلیور کروانا ہوگا، کیا پتہ وہ خفا ہو، لیکن مجھے بتائے نا۔ اس ایلی کو بھی ہر وقت اچھا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور امریکہ کی ساری کمپنی میں ڈھونڈ کر اعلان کے لیے تحفہ ڈھونڈنے لگی۔ مگر جو شخص بلینئر کا بیٹا ہو، اسے کیا خاص دے؟ اسے کس چیز کی کمی ہوگی؟ سب کچھ تو ہوگا اس کے پاس۔ باقی سے پوچھوں گی تو میرا سر کھائے گا اور ملامت کرے گا کہ دوست ہو کر اتنا نہیں جانتی، وہ خود سے بولی۔ پھر اعلان کا جواب خود ہی ذہن میں سوچ رہی تھی۔ آخر 15 سال کی دوستی تھی، اتنا تو جانتی تھی وہ کیا بولے گا۔ تو مجھے ٹافی بھی دو گی ریا، تو وہ بھی میرے لیے خاص ہوگی۔ کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ اچھے لوگ بھی برے لگتے ہیں، عجیب بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تم چیک کر لو، تم اس کی براؤزنگ ہیک کر کے جان سکتی ہو اسے کیا چاہیے، وہ کس چیز کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو بڑی نظر رکھتی ہو سب پر، اس پہ کیوں نہیں؟ اس کے اندر کا کاپو اسے مشورہ دینے لگا، بلکہ شیطان کہنا چاہیے۔ ارہا نے سر جھٹکا۔ میری دشمنوں کی ہیک کرتی ہوں انفارمیشن، اپنے سگے دوست کا پرسنل کبھی نہیں۔ الان اور میرا ٹرسٹ کا رشتہ ہے، اس میں یہ نوبت تو نہیں لانی ہے، نہ لاؤں گی۔ تو تم کون سا غلط کام کر رہی ہو؟ تم تو اسے گفٹ دینا چاہ رہی ہو اور وہ خوش ہوگا اور تمہارے تحفے یادگار ہوگا۔ اس کے اندر اسے کوئی اکسا رہا تھا۔ ارہا نے زور سے سر جھٹکا۔ نہیں، میں اپنے دل کی سنوں گی۔ یہ کمپیوٹر یا سافٹ ویئر نہیں بتا سکتا کہ میرے علی کو کیا چاہیے۔ اس نے ایک ویب سائٹ کھولی اور اسے پتہ تھا وہ الان کے لیے کیا منگوا کر بھیجے گی۔ اس نے اپنے کارڈ کی انفارمیشن ڈالی لیکن پیمنٹ ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ کیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے پھر ٹرائی کیا، پھر ریجیکٹ ہوا۔ اسے تب چڑھی، کیا مصیبت ہے؟ کہیں انفارمیشن تو غلط نہیں ڈال رہی؟ چیک کیا تو سب ٹھیک تھا، بینک میں پیسے بھی پورے تھے، بلکہ کافی زیادہ تھے۔ اس نے پھر چیک کروا لیا، پھر کیا مسئلہ تھا؟ کوئی ویب سائٹ کا ایرر ہوگا۔ اسے وہی چیز دوسری سے منگوانا چاہیے، وہی ایشو آیا۔ اس نے بینک والوں کو صاف صاف سنانے کا فیصلہ کیا اور پھر جو بینک والوں نے بتایا اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ امریکہ میں کوئی چیز آرڈر نہیں کروا سکتی؟ کیوں؟ میم، امریکہ کی ہر سائٹ سے آپ کے کارڈ نے خود ٹرانزیکشن بلاک کی ہوئی ہے۔ یہ کب ہوا؟ میں نے تو ایسا نہیں کیا، اور میں امریکہ کی کیوں بلاک کروں گی بھلا؟ چیک کروائیں ورنہ میں آپ کے بینک کے ہیڈ آفس میں آ جاؤں گی، وہ دبنگ لہجے میں بولی۔ جی میم، ابھی چیک کرتے ہیں، وہ ہولڈ پہ رکھوا دیا۔ حد ہو گئی، میرا دماغ خراب ہے جو ایسا کروں گی، فضول بینک، وہ خود سے بولی۔ جی میم، کنفرم ہے، آپ نے بلاک کروایا تھا۔ اور ارہا کا دماغ سچ مچ گھوم گیا، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گی؟
کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، میں نے ایسا نہیں کیا، اب میرا اکاؤنٹ کھلوائیں، مجھے پیمنٹ کرنی ہے۔ اوکے میم۔ وہ بیچارہ کیا بولتا، میڈم تو کچا چبا لینے والی تھی۔ پھر کچھ منٹوں کے بعد ٹرانزیکشن ہوئی، ایکسس مل گیا تو ارہا نے فون بند کیا۔ پتہ تو کروں کہ کیا معاملہ، ایسا کیوں ہوا۔ اس نے دوبارہ پیمنٹ اپلائی کی، پھر ریجیکٹ۔ اب تو ارہا کا دل کیا کہ لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پہ دے مارے، یہ کیا بکواس ہے۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی قسط ایپیسوڈ 6 کی آن سنڈے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو آپ کو قسط پڑھنے کو ملے ایز اے بونس، تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 150 لائکس، نہیں تو انشاءاللہ ٹائم پہ آپ کو تو ویسے بھی ملنی ہے سنڈے کو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی۔ میں لائکس اور کمنٹس اور شیئر کی بہت توقع کرتی ہوں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ فورس نہیں کر رہی، آپ سب لوگوں کا رائٹ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ آرام سکون سے پڑھیں، چل کریں۔ جن لوگوں کو آواز نہیں سننی تو وہ اس کو میوٹ کر کے اسٹوری پڑھ سکتے ہیں، جن کو آواز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے آواز بھی سنیں اور ناول بھی پڑھیں، اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ۔ تو انتظار کرتے ہیں آگے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کون ہے جس نے ارہا داؤد کی ٹرانزیکشن وہ بھی امریکہ کی بلاک کی ہے؟ سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں ویسی کریوسٹی میں جاننا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کون ہے اس کے پیچھے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ سنڈے کو یا پھر سیٹرڈے کو۔ اللہ حافظ۔